لندن سے جب بھی نواز شریف کی تصویر پاکستان آتی ہے تو پاکستان میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا ہے اس بار بھی۔ اس بار وہ حسین نواز کے ساتھ لندن کی کسی فٹ پاتھ پہ چہل قدمی کر رہے ہیں، جو تصویر پہلے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی، اب اس کے چرچے ایوانوں میں ہوئے، پھر وزراء نے اس پہ پریس کانفرنس کر ڈالی۔ آج جو ہے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے پریس کانفرنس کی اور انہیں اس بات پہ بہت غصہ تھا کہ نواز شریف علاج کے بہانے گئے تھے، لیکن برطانیہ سے ابھی تک ان کا کوئی ایکس رے بھی واپس نہیں آیا، تو ایکس رے بھی نہیں کرایا گیا۔ تو انہوں نے یہ آج اعلان کیا ہے کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے حکومت اقدامات کرے گی، اور اس کے لیے انہوں نے نیب سے کہا ہے کہ وہ وزارت خارجہ کے ذریعے برطانیہ سے رابطہ کرے اور نواز شریف کی واپسی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ خاص کر انہیں اس بات پہ بہت دکھ تھا، بہت غصے میں تھے کہ نواز شریف ایک طرف تو بیمار ہے اور دوسری طرف وہ مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطے میں، بلاول بھٹو زرداری سے بھی رابطے میں، بالفاظ دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں اس بات کا رنج ہے کہ وہ سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو ایک طرف جہاں مسلم لیگ نون انتقام کی بات کرتی آئی ہے کہ ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان کی فیملی گرفتار رہی ہے، شہباز شریف، حمزہ شریف، نواز شریف، یہ مریم نواز، اور یہ مسلم لیگ کی جماعت بھی رہنما کارکن یہ بار بار کہتے رہے کہ یہ انتقامی کارروائیاں ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب نواز شریف سزا ہو چکی تھی، سزا یافتہ تھے، پھر وہ بیماری کا کہہ کر چلے گئے تھے لندن علاج کے لیے۔ اس وقت تو جب ان کے ڈاکٹر بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے پلیٹلیٹس بہت کم ہو گئی ہیں، بعض اوقات تو بلکہ اس حد تک پھیلائی گئی تھی بات کہ بس خدا نخواستہ میاں صاحب کو کچھ ہونے والا ہے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہو گیا تو اس کی ایف آئی آر عمران خان پر کاٹی جائے گی۔ اس میں اب اگر صرف ان کو یہ مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ وہ اس طرح کہہ کے چلے گئے تھے، دوسری طرف دیکھیں نا وہ جو بورڈ بنا تھا، یہ اس کی میڈیکل بورڈ بنا تھا نواز شریف کی بیماری کا وہ دیکھنے کے لیے، تو اس بورڈ کی رپورٹ بھی یہی تھی کہ انہیں باہر جانا چاہیے۔ نواز شریف تو اس وقت میڈیکل بورڈ کی رپورٹس پر چلے گئے تھے، لیکن اب وہاں جا کے نواز شریف ٹھیک ہو گئے یا ان کی حالت بہتر ہو گئی، وہ پوزیشن جو پاکستان میں دکھائی دیتی تھی لندن جا کے نہیں ہوئی۔ لندن میں گرچہ انہوں نے اسپتالوں سے رجوع کیا، لیکن وہ بیماری کی وہ نوعیت نظر نہیں آئی جو پاکستان میں بیان کی جاتی تھی۔ اب پہلے وہ کھانے کی ایک تصویر آئی تھی، اس پہ بڑا رد عمل آیا تھا کہ وہ کسی فیملی اور دوستوں کے ساتھ کسی ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے۔ تو کل پھر ایک تصویر آئی ہے جس میں وہ حسین نواز کے ساتھ کسی فٹ پاتھ پہ واک کر رہے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ان سے یا کوئی پاکستانی یہ کہے کہ خدا نہ کرے میاں صاحب کو کچھ ہو، ہماری تو دعائیں ہیں اس کے ساتھ، اللہ پاک انہیں صحت دے۔ لیکن یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ ایک بااثر شخص جو سابق وزیر اعظم ہے، بلکہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، جو ایک بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، اسے سزا ہوئی ہے اور سزا کے بعد وہ بیماری کے بہانے باہر بیٹھا ہے۔ تو پھر ایک دوسرے لفظوں میں یہ ملک میں عدالتوں سے سزا یافتہ جو مجرم ہیں، جو جیلوں میں ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ملا ہے، یہ کس طرح مطلب کہ جو بندہ بااثر ہو، پیسے والا ہو، وہ تو کسی وقت بھی جا سکتا ہے، اور جو غریب آدمی ہو تو وہ اس کو کسی وقت بھی دھر لیا جائے گا یا دھر لیا جا سکتا ہے۔ اب ایک اسی طرح کی ملتی جلتی صورتحال بینکوں میں بھی ہوتی ہے۔ بینکوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بینک کے کسی پولیٹیشین نے، کسی بااثر شخصیات نے دینے ہوتے ہیں اربوں کروڑوں روپے قرض کے نادہندگان ہوتے ہیں، وہ قرض واپس نہیں کرتے، ان کو نوٹس ملتے ہیں، کبھی مقدمے چلتے ہیں اور کبھی مقدمے بھی نہیں چلتے۔ اب بات ہے وہ آئی گئی ہوتی ہے، وہ سوکھ ان کا اوپر سے پڑتا رہتا ہے، بینک والے خاموش رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو چھوٹے چھوٹے قرضوں والے کئی پاکستانی شہری جو انہی بینکوں کے نادہندہ ہو جاتے ہیں، خواہ وہ ہزاروں میں ہو، 50,000 ہو یا 1 لاکھ ہو،
تو بینک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، ان کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہی حال ہے ہماری عدلیہ میں بھی، بہت ساری ایسے معاملات ہیں جس پہ لوگ سوال اٹھاتے رہتے ہیں کہ عام آدمی کو تو ضمانتیں نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کے مجرم کیسے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تفریق تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان میں ہمارے نظام میں بہت تفریق ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت نے جو ابھی اعلان کیا ہے، شبلی فراز نے جو کہا ہے، ظاہر ہے شبلی فراز نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا، یہ حکومت کا موقف ہے، وزیر اعظم صاحب سے بات کی ہوگی، کابینہ میں ڈسکس ہوا ہوگا، اس کے بعد پھر شبلی فراز نے یہ کہا ہے، یہ راستہ دیکھیں انہوں نے چنا ہے اس کی واپسی کے لیے، نواز شریف کو وہ واپس لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے، یہ وقت بتائے گا، کیونکہ اس سے پہلے الطاف حسین کے معاملے میں تو بہت پاکستانی حکومت کوششیں بھی کر چکی تھی، لیکن وہ انہیں واپس نہیں لا سکی تھی۔ الطاف حسین کی ایک برطانوی شہریت بھی آڑے آئی تھی کہ برطانیوں نے حوالے کرنے سے گریزاں تھا، لیکن نواز شریف کی بھی اس حساب سے دیکھا جائے ان کی پوری فیملی تو سیٹل ہے، لیکن نواز شریف کا کیس ذرا مختلف ہے، کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے آ کے پھر اپنی سیاست بھی کرنی ہے پاکستان میں، اگر انہیں عدالتوں سے چھوٹ مل جاتی ہے تو اب تو فی الحال تو امکان بہت کم نظر آتا ہے کہ نواز شریف کی جان چھوٹ جائے، لیکن پاکستان میں کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ یہاں وہی دیکھیں، پچھلا اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو نواز شریف کے پہلے بھی کتنے مقدمے بنے ہوئے تھے، آصف زرداری پہ کتنے مقدمے بنے ہوئے تھے، پھر جب سابق عامر پرویز مشرف نے NRO دیا تو کتنے لوگ اس سے مستفید ہوئے تھے اور سب پہ کیسز ختم ہو گئے تھے۔ تو اس طرح کی پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ اگر کہہ دیا ہے شبلی فراز نے کہ وہ واپس لائیں گے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ واپس لا سکیں، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ جب واپس آئیں تو پھر جیل میں جائیں، ہو سکتا ہے کوئی اور راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن اب حکومت کے لیے یہ سکی کا باعث بنتا جا رہا ہے کہ جوں وقت گزرتا جا رہا ہے۔ عدالت نے تو ضمانت پنجاب گورنمنٹ کی مانگی تھی، انہوں نے عدالت کی طرف سے تو یہ ہدایت تھی کہ جب وہ یہ ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے وہ پنجاب حکومت سے دوبارہ اجازت لیں گے کہ وہ مزید اتنا قیام کرنا چاہتے ہیں، وہ میڈیکل کی رپورٹ کو ملوث خاطر رکھ کر فیصلہ کریں گے۔ اب پنجاب حکومت تو کہتی ہے ان سے نہیں رجوع کیا گیا، جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ اعلامیہ آیا تھا کہ وہ پنجاب حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے، وہ اس سے خط خطابت کر رہے ہیں، لیکن پنجاب حکومت کی طرف سے اس کی تردید کی گئی تھی۔ اب سچویشن ایک تو حکومتوں کی سطح پہ بگڑ رہی ہے، ایک عدالتوں میں بھی تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ عدالت کی ہدایت پر وہ گئے تھے، گرچہ ضمانت انہوں نے حکومت کی مانگی تھی، لیکن جو گرین سگنل تھا وہ عدالت سے ہی ملا تھا۔ تو اب ایک سیاسی صورتحال بھی بدل رہی ہے، خاص کر مریم نواز جو پچھلے دنوں نیب پیش ہونے آئی تھی، پیش نہیں ہو سکی تھی، ان کے ساتھ ایک ریلی آئی تھی۔ پھر شہباز شریف کے بارے میں بار بار شیخ رشید صاحب کہتے رہتے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، کسی وقت بھی نرغے میں آ سکتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب تو خیر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، شیخ رشید صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز انہیں پھنسا رہی ہیں۔ تو اب کچھ زیادہ صورتحال ابھی گمبھیر ضرور ہے، لیکن واضح نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں نواز شریف کو حکومت واپس لا سکتی ہے یا نہیں لا سکتی، اور اگر نہیں لا سکتی تو یقیناً وزیر اعظم عمران خان کا وہ جو احتساب کا دعویٰ ہوا میں اڑتا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ابھی تک اس احتساب کے نام پہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ جب بھی بات چلتی ہے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کرپشن روکیں گے اور احتساب کریں گے، اور اسی لیے ہم نے مجرموں کو، یہ بڑے کرپٹ لوگوں کو ہم نے جیلوں میں ڈالا ہے۔ تو اب جیلوں میں ڈالنے کی حد تک تو بات نظر آتی ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن کسی کو ابھی تک سوائے نواز شریف کے کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ اب نہ ہی ہوئی وہ جو احتساب کا ایک سلسلہ تھا، بہت سارے دیگر رہنما بھی گرفتار ہوئے، اور کئی گرفتاری کے بعد کئی بعد اندر رہنے کے بعد رہا بھی ہو چکے ہیں۔ تو اب احتساب تو تقریباً صورتحال سامنے ہے، ناکام ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اب حکومت 2 سال تو پورے کر چکی ہے، ابھی تک عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔
تو اب دیکھتے ہیں وہ کیسے اگلے چند مہینوں میں ریلیف دیتے ہیں یا اس مشکل دور میں داخل ہونے والے ہیں جب ان پہ عوام کا پریشر بھی پڑے گا اور ان پہ ان مقتدر حلقوں کا بھی پریشر ہوگا جن کا اکثر لوگ نام لے کر انہیں فارغ کرنے کی بات کرتے ہیں. گرچہ جمہوری دور میں ہم اس کی توقع تو نہیں کرتے، نہ کرنی چاہیے، لیکن اب پاکستان کی تاریخ تو ایسی ہی ہے کہ اب خاص کر جب آپ کو پارلیمنٹ میں وہ اتنی واضح عددی برتری بھی نہیں حاصل، تو اب صورتحال مشکل کی طرف جا رہی ہے. معیشت ابھی تک بحال نہیں ہو سکی. خارجہ امور بالکل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات تھے اس پہ شاہ محمود قریشی کا ایک سخت بیان آیا تھا، لیکن آج چین کے دورے کے موقع پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے. انہوں نے فلسطین کی مثال پیش کی ہے کہ فلسطین کے معاملے پر سعودی عرب نے ایک مرتبہ پھر سخت موقف اپنایا ہے. تو شاید شاہ محمود قریشی کو یہ امید ہو چلی ہے کہ اب سعودی عرب کشمیر کے معاملے پر بھی شاید کوئی اس طرح کا موقف اپنائے گا، لیکن اب یہ وقت بتائے گا کہ سعودی عرب بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کہ اب فیصلہ تو سعودی عرب نے کرنا ہے. سعودی عرب کے ساتھ کئی عرب ممالک کے مفادات ہیں، تحفظات ہیں. اگر ان کی پالیسی چلتی ہے تو یقیناً بہت سارے اور ممالک ان کا ساتھ دیں گے. ایسے میں آ کے اگر سعودی عرب کوئی اسٹیپ نہیں لیتا، خاص کر اسرائیل کو جس طرح متحدہ عرب امارات نے تسلیم کر لیا ہے، تو پھر متحدہ عرب امارات پہ مسلم ممالک کا پریشر بھی بڑھے گا. وہ پیسے کے زور پہ پاکستان پہ یا کسی ملک پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں دونوں ممالک، لیکن جب پالیسی مسلم امہ کی نظر سے دیکھی جائے گی تو وہ صرف پاکستان میں نہیں دیکھی جاتی، وہ سعودی عرب میں بھی دیکھی جائے گی، متحدہ عرب امارات میں بھی دیکھی جائے گی. اور جو جتنے بھی تجزیہ کار ہیں اس خارجہ امور کو سمجھنے والے ہیں، وہ جب اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس کو صرف سرحدی صورتحال ہی نہیں کہتے بلکہ مسلم امہ کا مسئلہ بھی کہتے ہیں. مسلم امہ کی اب تک بہت اچھی قیادت کرتے سعودی عرب نظر آئے تھے، لیکن سعودی عرب کی قیادت جب سے ابھی تبدیل ہوئی ہے تو اب ان کی پالیسیاں بدلی ہیں. دیکھنے میں یہ ہے کہ وہ امریکہ کے زیر اثر زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو اب اس کا صحیح جواب تو وہ خود دیں گے، ان کے اقدامات دیں گے، ان کی پالیسی دے گی. دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس پر کروٹ بیٹھتا ہے. اجازت دیجیے. محبوب رحمان تنولی، زمینی حقائق، اسلام آباد.